زمانے کے اندر 1,24,000 یا کم و بیش امتیں آئیں. ان کے کردار بھی اچھے تھے، اخلاق بھی تھے، پھر امت وہ جہاد کرنے والے بھی تھے، اپنی جانیں قربان کرنے والے بھی تھے، اللہ کی عبادات ریاضات کرنے والے بھی تھے اور علاوہ. لیکن جب رتبہ دینے کی بات آئی اور امتوں میں سے کسی امت کو بلند کرنے کی بات آئی تو جل جلالہ نے فرمایا کہ بے شک امتیں تو وہ بھی تھیں، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، کائنات کی ساری امتوں میں سے بہترین امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہے، اسی طرح اس پیارے حبیب کی امت امتوں کی سردار ہے، امتوں کی سردار ہے. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ بھی نیک کام تو وہ بھی کرتے تھے، وہ ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. جہاد وہ بھی کرتے تھے، ہم نے بھی کیا تو کون سی بڑی بات ہے. برابری سطوت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں امام بنایا گیا اور ہمیں سردار بنایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی آیت کا اگلا حصہ بھی قرآن پاک نے بیان فرما دیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، چونکہ اس کو جو امام بنایا ہے، اس امت کو جو ہم نے بہترین امت قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی امت خیر، اس کی خصلت کیا ہے، اس کی بڑائی اور بڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ امت پیچھے ہٹتی نہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے تبلیغ کرنا شروع کر دیتی ہے، حکم دیتی ہے نیکی کا، صالحیت کا اور دینداری کا، اور جہاں برائی دیکھتی ہے وہاں جہاد بھی کرتی ہے. اب جہاد کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں. اپنے معاشرے کے اندر جب برائی دیکھی جاتی ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، آپ اس سے باز آئیں. اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ ان کے خلاف ڈنڈا بردار بن جائیں، تلوار اٹھا لیں. اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے، آپ کی طاقت نہیں ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کے ساتھ جہاد کریں اور اپنے قلم کے ساتھ جہاد کریں اور برائیوں کے جو بھی افعال ہو رہے ہیں ان سے پردہ اٹھائیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قلم بھی نہیں اٹھا سکتے اور زبان سے دفاع بھی نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر خاموش رہیں، اس برائی کو برا جانیں. یہ انداز ہوتا ہے. اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ازل سے طریق رہا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو امت خیر بنایا ہے، اس وجہ سے اس امت کو باقی امتوں کی امام بنایا ہے. اب جب ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، ازل میں تو تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے برائی دیکھی نہیں جاتی تھی، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا اور بلکہ اذانوں کے ساتھ دروازے بجانا. جو نماز نہ پڑھتا، جو خیر کے کام نہ کرتا، اس سے پوچھا جاتا خیر کیوں، کہ یہ کام بہترین تھے، کیے کیوں نہیں، یہ اخلاق عمدہ تھے، اپنائے کیوں نہیں. تو وہ تو کرتے تھے، جس میں برائی دیکھتے تو سزا دیتے تھے. آپ دیکھیں، اگر جب تاریخ پڑھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں مقرر کی ہوئی تھی، پورا قرآن پاک شاہد ہے اس بات پر. لیکن اب جس دور میں ہم ہیں، ہم ڈٹائی کی اس وادی میں جا پہنچے ہیں. جو برا کرتا ہے تو میری سوچ یہ ہے کہ اس نے برا کیا ہے، میں نے تھوڑی نہ کیا ہے. کوئی اچھا کر رہا ہوتا تو اس سے ہم جل رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا کیوں کر رہا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. جس وجہ سے ہمیں امت خیر کہا گیا تھا، اس وجہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. جس وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں امت بہترین، اونچی امت، سید اور سردار امت کہا تھا، ہم وہ سبق بھول چکے ہیں، حق بات کہنے سے ڈرنے لگ گئے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ بربادی ہے، ذلت ہے اور رسوائی ہے. لیکن اگر امت اپنے آپ کو اس معیار پر رکھنا چاہتی ہے کہ بہترین امت کہلائے، اچھی امت کہلائے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نہج پر آ جائے جس نہج کو رب نے پسند کیا ہے اور جس بلندی کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب جب برائی دیکھو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور جب امت اچھائی سے ہٹنے لگے تو اس کو اچھائی کی تبلیغ کرو۔ یہ امت کی بلندی کا راز ہے۔ اللہ